ہاتھ میں تسبیح، اس کو سمجھ کر ہم خود بھی اپنے لیے مطمئن ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم خود بھی مطمئن ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ان ساری چیزوں کے مکمل زندگی میں لانے کا نام یہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ سارا مکمل آگا مول صاحب اتنا سارا دین کیسے زندگی میں ایک دم سے آ جائے گا؟ ارے ایک دم سے نہیں آئے گا تو نیت تو کرو کہ لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو کر سکتے ہیں اسے شروع کر دیں گے، جو نہیں کر پا رہے ہیں اس کو اللہ سے مانگنا شروع کر دیں گے کہ اللہ یہ سکھا دے، اس پر ہمیں چلا دے، اس پر ہمیں کھڑا کر دے۔ زبان کے بول کو تو نرم بنا سکتے ہیں، اپنے دل کو تو نرم بنا سکتے ہیں، اپنے کو وعدے کا پابند تو بنا سکتے ہیں، اپنے کو امانت دار تو بنا سکتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں، صحیح ناپ تول تو کر سکتے ہیں، ماں باپ کی خدمت دل سے خوش ہو کر تو کر سکتے ہیں، بھائیوں کی خیر خیریت تو پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایسے موٹے موٹے کام ہیں کہ اس کو دین سمجھ کر کے کرو گے تو انشاءاللہ خود بخود اس میں دل لگتا چلا جائے اور اس کو سیکھنے کا دل چاہے کہ ہم یہ دین سیکھیں۔ 6 نمبر سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے آپ نے 10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ چلے لگائے، 3 دن لگائے، 2.5 گھنٹے کی مسجد کی محنت کی۔ اسی کی تو محنت ہے نا کہ بھائی نماز صحیح ہو جائے، اسی کی تو محنت ہے نا کہ ہماری زندگی میں سنت والی زندگی آ جائے۔ جب ایک شعبے کو سیکھنے کے لیے اتنے وقت کی ضرورت ہے تو بتاؤ اسلام کے جو باقی 4 شعبے ہیں کیا ان کے لیے کسی وقت کی ضرورت نہیں؟ کیا اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں؟ کیا اس کے لیے کسی بڑے کے پاس جا کر زانوے تلمس طے کرنے کی ضرورت نہیں؟ بڑوں کی خدمت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں؟ ہم ایک بزرگ کے پاس گئے، وہ معانقے کے لیے کھڑے ہو گئے، میں آگے بڑھا، وہ بھی آگے بڑھے۔ جب ہم لوگ قریب پہنچے تو انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور اپنی جیب سے سامان نکالا، ڈائری تھی، پین تھا، وہ نکالا، ان کا خادم بغل میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پکڑایا، پھر مجھ سے معانقہ کیا۔ معانقہ کرنے کے بعد انہوں نے خادم سے پوچھا، تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ جیب کا سامان نکال کے آپ نے کیوں دیا؟ کہنے لگے حضرت کیوں دیا؟ کہنے لگے اس لیے دیا کہ کسی اللہ والے سے، کسی عالم سے میں معانقہ کروں، میرا قلم، میری ڈائری اس کے چبھ نہ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں نے جیب سے سامان نکال کر تمہارے ہاتھ میں پکڑا کر پھر معانقہ کیا۔ یہ دین ہے، یہ سیکھے بغیر نہیں آئے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مل گئے ہیں تو اب جتنی زور سے ہاتھ دبا سکتے ہو اسی میں ساری نورانیت و برکت ملے گی، جتنی زور سے دبا دو۔ اب یہ نہیں معلوم کہ مصافحہ کرنے کا دین کیا ہے، سیکھا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں۔ کسی سے ملاقات کا دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم تھے، اتنے نرم تھے، زبان کے بھی، دل کے بھی، مزاج کے بھی اتنے نرم تھے کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک صحابہ گھیرے ہی رہتے تھے، اور اللہ کے رسول کسی سے کہتے ہی نہیں تھے کہ بھائی اب جاؤ آرام کرنا ہے، بیٹھنے دو، لیٹنے دو، جو آ گیا جو آ گیا جو آ گیا۔ قرآن آ گیا، قرآن آ گیا۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ نبی کے آرام کے اوقات کا لحاظ کیا کرو۔ پھر حکم دیا ظہر کی نماز کے بعد کوئی ملنے نہ جائے، عشاء کی نماز کے بعد کوئی ملنے نہ جائے، اور مجلس میں جب یہ کہا جائے کہ اچھا بھائی اب مجلس ختم ہو گئی، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے بھائی اڑ جاؤ تو اب اڑ جاؤ۔ میں کہا جی میں تو حضرت کے پاس آیا ہوں، اب تو حضرت کو چھوڑوں گا ہی نہیں، اب حضرت کو
استنجے کا تقاضا، حضرت کو دوا کھانی، حضرت کو آرام کرنا کہ حضرت میں تو آج ساری برکتیں لے کے جاؤں گا۔ اب حضرت بھی چونکہ نرم مزاج، وہ بھی کچھ نہیں بول رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے سے بتا کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ہدایت دی گئی۔ بڑوں کے پاس جاؤ، پہلے ان کے ملنے کے اوقات معلوم کرو، کس وقت ملیں گے، کتنی دیر ملیں گے، وقت لے کر اجازت لے کر جاؤ۔ اور وہاں جانے کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تم سے وہاں جانے کے بعد یہ کہا جائے کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو پائے گی، کچھ مصروفیت ہے، ابھی لوٹ جائیے، بعد میں آئیے گا، قرآن کہہ رہا ہے لوٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، نبی کو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام نبیوں میں عام مردوں کے مقابلے میں 40 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 نبیوں کے برابر طاقت تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہر نبی کے اندر جنت کے 40 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جنت کے 100 مردوں کے برابر طاقت تھی۔ تو آپ تو اتنے طاقتور تھے، آپ کو نہ تھکان تھی، آپ کو نہ تھکنا تھا، نہ آپ کے آرام اور آسائش کا مسئلہ تھا، امت کو سبق دینا تھا کہ اب نبی کے بعد نبی کے جو ورثہ آئیں گے، علماء آئیں گے، اولیاء اللہ آئیں گے، بزرگان دین آئیں گے، وہ تمہیں میں سے ہوں گے، تمہارے ہی جیسے ہوں گے۔ اب ان کے پاس تم آؤ گے، جاؤ گے، ملو گے، تو جانے سے پہلے اجازت لینا، وقت لینا، وقت لے کر جانا، تھوڑا وقت بیٹھنا، ملاقات اگر وہ اجازت دیں تو بیٹھنا، اجازت نہ دیں خوشی خوشی واپس آ جانا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سب باتیں سکھانے کے لیے قرآن آیا تھا۔ اس دین کو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ہمیں روزانہ تجربہ ہوتا ہے اس کا، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ ہمارے ابا بیمار ہیں، ظاہر بات ہے عمر کا تقاضا ہے، صحت بھی ایسی ہو گئی، بہت یہاں تک کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے، اور آگرہ والے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اب محبت کی انتہا یہ ہوتی ہے، کبھی فجر بعد چلے آ رہے ہیں، کبھی ظہر بعد چلے آ رہے ہیں، کبھی عشاء بعد چلے آ رہے ہیں، کبھی مغرب بعد چلے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی نمبر موجود ہے، پوچھ لیتے کس وقت ملیں گے۔ ارے صاحب ہم آگرہ سے آئے ہیں، ظاہر بات ہے آگرہ سے آئے ہیں تو اب تو ذمہ داری ہے کہ ملو، کیونکہ آگرہ سے آئے۔ دین نہیں سیکھا، اس وجہ سے یہ پریشانی۔ کسی ڈاکٹر کے پاس ایسے نہیں پہنچ جاتے ہیں کہ صاحب ہم دلی میں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے رات کو 11 بجے کنڈی بجانے، کیا ہوا تھا صاحب ہم آگرہ سے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو ہمیں دیکھو کیونکہ ہم آگرہ سے آئے ہیں۔ وہاں وقت معلوم کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر تلاش کرتے ہیں، جاننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کس وقت ملتے ہیں، کب ملیں گے، کون سے دن بیٹھیں گے، ہاں تب جاتے ہیں۔ کیونکہ اس دین کو نہیں سیکھا، اس وجہ سے یہ ساری پریشانیاں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم اور آپ سب اس کے محتاج ہیں۔ میں یہ سب باتیں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں کامل اور مکمل ہوں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سبق کو دوہرا لیں، شاید کچھ باتیں ہمیں بھی یاد آ جائیں، شاید کچھ باتوں پہ ہم بھی پھر سے اپنے آپ کو درست کر لیں۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو مدرسے میں تکرار کروایا جاتا تھا، سبق پڑھاتے تھے، استاد سبق پڑھاتے تھے، پھر شام کو کہا جاتا تھا بیٹھ کے تکرار کرو، یعنی اس سبق کو دوہراؤ۔ کیوں دوہراؤ؟ تاکہ دہرانے والے کو بھی یاد ہو جائے، سننے والے کو بھی یاد ہو جائے۔ تو یہ جو ہمارا اور آپ کا مذاکرہ ہے، یہ تکرار ہے کہ ہم آپس میں مذاکرہ کر لیں، کچھ باتیں ہمیں بھی یاد آ جائیں، کچھ پر ہم بھی چلنے لگیں، اور کچھ سن کر کے آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے۔ نہ مکمل ہم ہیں، نہ مکمل آپ ہیں، دونوں تکمیل کے محتاج ہیں، دونوں تکمیل کے محتاج ہیں، اور تکمیل بغیر نیت اور ارادوں کے نہیں ہے۔ نیت کرنی پڑے گی، ارادہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے کو بدلنا چاہتے ہیں،
اور ہم اپنے اندر 100% دین لانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ نیت کر لو گے، اللہ ویسے اسباب بھی بنا دے گا، ویسے حالات بھی بنا دے گا. دیکھو جلسہ تو تھا آپ کا حفظ قرآن کا، دستار بندی کا، اور میرے ذہن میں بھی نہیں تھی یہ ساری باتیں. جب میں کرسی پہ بیٹھا تھا تو یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ قرآن سے متعلق کچھ بات کروں گا، لیکن بیٹھتے ہی آیت اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دی ذہن میں، اور اللہ نے یہ ساری باتیں کہلوا دی. یہ آپ کی طلب پر کہلوائیں اور اللہ نے کہلوائیں. آپ کی طلب پر یقیناً اس میں کوئی ایسا ضرور بیٹھا ہے جس کے دل میں اس بات کا